شریف پڑھی۔ اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم عدد كل معلوم لك دائما أبدا، صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ مجھے علماء طلباء کو قرآن و حدیث کا علم و عمل، فہم و تفہیم، درس و تدریس، دعوت و تبلیغ، پھر ان میں تأثیر اور ان کے اثرات، انوار، برکات اور قبولیت نصیب فرمائے. اس کو بند کرو. اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. خلیفہ یعنی جو اللہ تعالی کی طرف سے اللہ کے بندوں کے اوپر اللہ کے نظام کو، احکامات کو جاری کرنے والا ہو. تو اس پر فرشتوں نے جواب میں عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. آپ ان کو خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے، جبکہ ہم آپ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، حمد بھی کرتے ہیں، تقدیس بھی کرتے ہیں. مطلب یہ تھا
کہ یہ خلافت والی خدمت بھی ہم انجام دینے کے لیے تیار ہیں اور ہم اس کی اہلیت بھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے خلافت کے لیے اہلیت عبادت کو سمجھا، پر رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ خلافت کے اہل آدم ہیں، خلفاء ہیں، آپ لوگ نہیں ہیں۔ انی اعلم ما لا تعلمون کا مفہوم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی اس صفت کو، اس صلاحیت کو ان کے سامنے رکھا جس کی بنا پر ان کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا۔ وہ اہلیت و صلاحیت یہ کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام ناموں کی تعلیم دی۔ پھر اس کی تشریح کے اس سے مراد کیا ہے وہ بیان کرنا فی الحال مقصود نہیں ہے۔ کہنا یہ ہے کہ خلافت کی جو اہلیت اور صلاحیت ہے وہ علم ہے۔ اس میں ان امور کا علم بھی جو لوگوں کے اوپر امور نافذ کیے جائیں گے، اللہ کے احکامات کا علم بھی، اور لوگوں کے جو دوسرے انتظامی امور ہیں ان کا بھی علم، تاکہ دنیا کا نظام چلائے۔ اب اسی اہلیت اور صلاحیت کے بارے میں فرشتوں سے پوچھا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان چیزوں کے نام بتلائیں اگر سچے ہو کہ ہم خلافت کی اہلیت رکھتے ہیں۔ تو فرشتوں نے اپنی عجز کا اعتراف کیا، عرض کیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، آپ پاک ہیں، ہمیں کوئی علم نہیں مگر وہ جو آپ ہمیں سکھلائے، انک انت العلیم الحکیم۔ تو اسی میں باتیں بہت ہیں مگر ہم مختصر دو باتیں سمجھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ روئے زمین پر خلافت کا اہل کون ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا جس کے پاس علم ہے۔ علم سے مراد یہ دنیاوی امور کے علوم جس کو سکول، کالج یا یونیورسٹیاں کہا جاتا ہے، یہ مراد نہیں۔ جن امور میں اللہ نے خلیفہ بنانا ہے وہ اللہ کے نظام کو جاری کرنے کا، تو اس کا علم ہو، وہ اہل ہے، دوسرے اہل نہیں۔ یہ جو فرشتوں نے عرض کیا تھا نا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ ان کو بنائیں گے جو زمین میں فساد بھی کریں گے، خون بھی بہائیں گے۔ فساد سے مراد گناہوں کے کاموں کو پھیلائیں گے، برائیوں کے کاموں کو پھیلائیں گے، وغیرہ وغیرہ، اور خون ریزی بھی کریں گے۔ یہ فرشتوں نے کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ سے فرشتوں نے پوچھا تھا جن کو خلیفہ بنائیں گے ان کے کیا کیا امور، تو انسانوں میں سے ان انسانوں کے تذکرے بھی آئے جو فساد بھی کریں گے، خون بھی بہائیں گے۔
بظاہر شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یہ بات انہوں نے دنیا کے ان بادشاہوں کے بارے میں کہی جو یہ کام کریں گے، آپ ان کو بنائیں گے؟ ان کے پیش نظر یہ، کیونکہ اللہ نے تو سارے حالات بتلا دیے، تو ایسے ایسے بادشاہ بھی اسی وقت تذکرہ ہو گیا تھا ان حکمرانوں کا جن کو یہاں آپ سن رہے ہو. اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اتجعل ان کو بنائیں گے. فساد سے مراد جو اللہ کے حقوق کو تلف کرنے والے ہوں گے، وَيَسْفِقُ الدِّمَاء جو انسانی حقوق کو بھی تلف کرنے والے. ایسے بھی حکمران ہوتے، ایسے بھی حکمران. یہ لوگ حکمرانی کے لائق نہیں، حکمرانی کے قابل نہیں. تو ایک تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ حکمرانی کے قابل کون ہو؟ اللہ. دوسری طرف حکمرانی کی اہلیت علم کو بتلایا گیا. اہل علم انبیاء کرام کو ہی خلفاء بنایا گیا، اور اسی طرح براہ راست اللہ کے خلیفوں میں آخری خلیفے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد پھر آپ کے خلفاء، وہ بھی خلیفہ. آپ کے بعد جو خلیفے آئے وہ بھی سارے کے سارے اس زمانے میں علم میں، عمل میں، عبادت میں، تقوی میں سب سے اوپر. سب سے پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ عنہ. تو خلیفہ کون؟ ابتداء تخلیق، جب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی تھی، انسانوں کی ابتدا، اسی وقت سے ہی یہ نظام بتلا دیا گیا خلافت کا، خلیفے کا نظام اور خلیفہ کون ہو. غلط حکمرانوں کے تذکرے بھی آ گئے. تو اب اس کے لحاظ سے روئے زمین پر خلیفہ کون ہو؟ مختلف اسلامی ممالک پر حاکم کون ہو؟ کبھی قرآن سے بھی پوچھ لیا کریں. ہم تو مختلف ترجیحات کو دیکھتے ہیں اور ترجیحات پیش نظر ہوتی ہیں دنیاوی، اور کون سا کیسے، جو سب سے زیادہ آزاد خیال ہو، جو بڑی بے حیائی پھیلانے والا ہو، جو فلاں قومیت رکھتا ہو، فلاں لسانیت رکھتا ہو. ہم مسلمان ہو کر اپنے حاکموں کے متعلق کیسی ترجیحات رکھتے ہیں؟ ہندوؤں جیسے بے دین ترین لوگ اپنا بادشاہ اس کو بناتے ہیں جو ان کے مذہب ہندویت پر سب سے زیادہ سخت اور تعصب میں ہوتا ہے. ہم مسلمانوں کا معاملہ عجیب رہا، کبھی ہماری ترجیحات سیدھی نہ ہوئی. تو سب سے پہلے علم، خلیفہ. اور دوسری بات علم کی اہمیت. اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا علم دین کا، اللہ کے متعلق، اللہ کے احکامات کے متعلق علم. سب سے پہلے ابتدا میں اسی کے تذکرے ہوئے. اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پہ فوقیت، اسی وجہ سے آدم فرشتوں کے استاذ بھی بنائے گئے اور مسجود ملائکہ بھی بنے، خلیفہ بھی بنے. علم بڑی چیز، مگر کون سا علم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے نبوت عطا فرمائی.
نبوت جب عطا فرمائی جو سب سے پہلی وحی آئی، اس پہلی وحی کا جو پہلا حکم آیا، پہلا لفظ ابتدا اقرا، قرآن کو پڑھے، پہلا لفظ، پہلا حکم، پہلی وحی، بہت بڑے سبق کی بات ہے۔ ہم کبھی ان چیزوں میں غور بھی کر لیا کریں۔ 5 آیتیں کل نازل ہوئی تھی، اور 5 آیتوں میں کل 2 حکم آئے۔ دوسرا حکم آیا جس میں پھر آئے اقرا، پڑھیں۔ پہلا پڑھنا اپنے لیے، دوسرا پڑھنا پڑھانے کے لیے۔ جب کوئی کسی کو پڑھاتا ہے تو پڑھتا ہے، پڑھے بغیر تو کوئی نہیں پڑھا سکتا نا۔ استاد سبق جب دیتا ہے تو پڑھتا ہے بیچارہ۔ قرآن، اور اس میں قرآن کی شرح، حدیث اور قرآن کے مبادئ علوم، سبق آ گیا پوری امت کے لیے۔ یہ امت اصل میں ہے یہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والی، اور اللہ نے اس امت میں جتنا علم دین کا رکھا کبھی کسی میں نہ رکھا، کبھی بھی۔ پہلے انبیاء کے جاتے ہی پیچھے تبدیلیاں، اور لوگ ان کی کتابوں کو ہی تبدیل کر دیتے تھے۔ الفاظ بدل گئے، ہر چیز بدل گئی، کتاب اپنی خواہشات نفسانی کے مطابق ڈھل ڈھلا جاتی تھی۔ مگر یہاں ایسا نہ ہوا، ایسا نہ ہوا۔ تب سے آج تک پڑھنا پڑھانا، ایک جماعت پڑھتی ہے، پڑھ کے آگے پڑھا رہی ہے، آگے اس طرح یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ روز قیامت تک جاری رہے گا یہ سلسلہ۔ ہم اس امت کے لیے کیا ہدایات ہیں، امت کے لیے کیا ترجیحات ہیں، امت کے لیے کیا امور ہیں، یہ سمجھیں ہم کس لیے بھیجے گئے، ہمارا مقصد زندگی کیا ہے۔ بے شک کوئی دنیا پڑھے پڑھائے، دنیا کمائے، لیکن شریعت کے حدود میں رہ کر، مگر وہ سب ثانوی چیزیں ہیں، یہ اصل چیز ہے۔ اس سے دین قیامت تک بھی رہے گا، اور اسی سے آدمی کی اصل زندگی جو آخرت کی ہے وہ بھی بنے گی۔ دنیا کے امور میں تو دنیا کی زندگی بنے گی، وہ پڑھ بھی لے تو بنے گی، نہ بھی پڑھے تو بنے گی۔ یہ پڑھنے پڑھانے کا یہ انداز تو آج سے 100 سال، 150 سال، 200 سال پہلے ہوا۔ ہمارے یہاں تو بہت سارے علاقوں میں ابھی تک بھی یہ نہیں، مگر ہر کوئی بڑے آرام سے، بڑے مزے سے، بڑے اطمینان سے زندگی گزار رہا ہے۔ اور جہاں یہ چیز نہیں ہے، امیری غریبی درمیانہ، مگر زندگی میں کوئی بھاگ نہیں، کوئی دوڑ نہیں، کوئی ذہنی اضطراب نہیں، کوئی پریشانی نہیں، بڑے اطمینان سے دیہاتوں کی زندگی گزرتی ہے۔ یہ دوسرے چکر والی زندگی جو جتنا زیادہ کمائے جتنا پریشان۔ شاید آپ کو پتہ ہی ہوگا، یہ ہمارے بیچارے ڈاکٹر سارا دن پیسہ ہی کماتے ہیں، رات کے 12، 1، 2 بھی بج جاتے ہیں۔ کرتے تو انسانیت کی خدمت ہیں۔ اس خدمت کا پہلا بنیادی نقطہ ہوتا ہے غریب کو بھی روپیہ معاف نہیں کرنا، جیب پوری صاف کر لے گا۔ حیرت، ایک دن میں ایسے ہسپتال بھی ہیں جو بغیر آپریشن کے 20 سے 30 ہزار روپے بٹور لیتے ہیں۔ دل دکھتا ہے۔ خیر جانے دیجئے۔ تو قرآن، حدیث اور بنیادی علوم یہ ہماری آخرت کی زندگی ہے، یہ ہمارے دل کا اطمینان ہے، یہ ہمارے دل کا سکون ہے۔ یہ اس پڑھنے پڑھانے میں اپنی ذات مقصود نہیں ہوتی، اللہ کی ذات مقصود، اللہ کے دین کی اشاعت مقصود، اللہ کے نبی کی شریعت کی آگے اشاعت، آگے تک پہنچانا مقصود۔ اس میں اپنا آپ مقصود نہیں۔ یہ نہیں سوچا جاتا کہ میں کیا کھاؤں گا، یہ نہیں،
اس میں یہ ہے کہ میں ایسا کام کروں کہ میں کیا کھاؤں اور کتنا کماؤں، کیا بناؤں، بڑے فرق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث والا بنائے۔ قرآن اور حدیث بڑی بڑی نعمتیں، بہت بڑی نعمتیں۔ اللہ تعالی سے یہ مانگا کرے، اتنا تو ہر آدمی ہر حال میں کرے کہ اپنے بچوں کو قرآن کے الفاظ پڑھائیں، معنی پڑھائیں۔ اس کے لیے وقت کل وقتی ہو، جز وقتی نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ گھنٹے کے لیے کوئی ٹیوشن پڑھانے، بلکہ آدھے گھنٹے کے لیے بیچارہ کوئی قاری یا حافظ ضرورت مند آ جائے۔ قرآن مجید کے پڑھنے کے لیے بھی ادب کا طریقہ، جگہ بھی ادب کی، بیٹھنا بھی ادب کا ہے۔ یقین مانیے اس طریقے میں ذرا بھی کوئی ادب نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے مقامات بھی خود بنا دیے۔ ہم اپنے رب پہ قربان ہیں۔ اس کی جگہ ہیں مسجد اور مدرسہ، اونچے ہیں نیچے ہیں، گناہ گار ہیں، بیکار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، کبھی اپنی تزکیے کا دعویٰ نہیں ہے، مگر اللہ نے جگہ کیسی دی، ترتیب کیسی رکھی۔ نیچے بیٹھو، نیچے بیٹھ کے بڑے ادب، استاد شاگرد، یہ خیر بڑی بڑی ترتیبیں ہوتی ہیں، آداب ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی، قرآن اور حدیث یہ اہم اور یہ اصل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ہم اپنے رب پہ کیوں نہ قربان ہو جائیں، اتنے ہو جائیں کہ یوں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے کہ ٹکڑے بھی نہ ملے بندے کا دل۔ اللہ، ہمارے شیخ الہند حضرت محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے جو تحریک ریشمی رومال جو انگریزوں کے خلاف تھی، اس کے بانی تھے، تو جیل میں بھی گئے بڑھاپے کے اندر، اور جیل میں قرآن کی تفسیر لکھتے تھے۔ باہر آئے بیمار، ایام آخری تھے، ایک دن رو رہے تھے۔ شاگردوں نے کہا سمجھا شاید موت کے ڈر سے رو رہے، انہوں نے کچھ کہنا چاہا، فرمایا بھائی اس لیے رو رہا ہوں، میری ایک تمنا تھی، موت مجھ پر اس طرح ہو آئے، میدان جہاد میں ہوں اور اس طرح موت آئے کہ میرے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے، ٹانگ کہیں پڑی ہو، ہاتھ ایسے میں اللہ کی حضور پیش ہونا چاہتا تھا، اب تو بستر پہ موت آ رہی۔ سنا اللہ پہ کیوں نہ قربان۔ اللہ نے اپنے نبی کو قرآن دیا، اپنے نبی کو قرآن دینے میں، بنانے میں اللہ نے اپنے نبی کے اوپر کسی کا احسان نہیں رکھا تھا۔ ایک باپ کا ہوتا ہے کہ باپ پڑھائے، وہ تو پیدا ہونے سے بھی 2-3 مہینے پہلے فوت ہو گئے۔ ماں کا احسان ہو، عمر 6 یا 8 سال تھی، اماں بھی ایک مسافری میں، آپ بھی سفر میں درمیان میں وفات پا گئی۔ دادا تھا عبد المطلب، 10 سال کی عمر تھی، وہ بھی فوت ہو گئے۔ مکے میں نہ کوئی درسگاہ تھی، نہ کوئی استاذ تھا، نہ کچھ، سنتے بھی جاؤ۔ اللہ نے بنایا ہی آپ کو امی تھا۔ وہ وحی جب نازل ہو رہی تھی، فرشتہ عرض کرتا اقرا، آپ فرماتے ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں، کوئی استاذ نہیں، کوئی درسگاہ نہیں، آپ امی ہیں، کاغذ پہ لکھا ہوا، پڑھنا نہیں آتا ہے۔ کون پڑھیں؟ بالکل نہیں، پڑھنا ہی نہیں۔ اللہ نے آپ کو قرآن دیا، ایسی کتاب دی، دنیا جہاں کے سارے لکھے پڑھے، پہلے والے اب والے قیامت تک اس قرآن کی ایک آیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں کیسا قرآن دیا، کسی کا احسان نہیں۔ سبحان اللہ، رب پہ قربان ہے۔ قیامت تک اللہ نے قرآن اور حدیث کا نظام بنایا ہے۔
نظام کسی کا احسان نہیں لینا. مسجد مدرسہ حکومت سے پیسے نہیں لیتا ہے آپ کو پتا ہے, کوئی پیسہ نہیں. زکوٰۃ کے مد میں بھی دیں تو نہیں, کیونکہ جو حکومتی زکوٰۃ بینکوں کی ہوتی ہے وہ سود کے کھاتے سے. ہم تو دوسرے لوگوں کے لیے جائز نہیں سمجھتے, مدرسوں کے لیے کیسے جائز سمجھیں گے؟ مدرسے میں جو رقم ہو بڑی پتہ کیا جاتا ہے دینے والا کون ہے. مشکوک آمدن والا ہو اس کو وصول نہیں کیا جاتا, وصول ہو تو کہیں اور چلا جاتا ہے. مدرسے میں طلباء پہ نہیں چلتا. مدارس کا ایک نظام. عرض کر رہا ہوں احسان کسی کا نہیں ہے. اللہ نے قرآن پڑھنا اور پڑھانا ایسا رکھا, کسی کا احسان اللہ نے کسی طالب کے لیے بھی نہیں دیا. کسی طالب آپ کہو گے یہ جو چندہ آ کے دیتے ہیں یہ احسان, کس نے کا احسان کرتے ہیں, کس کے لیے دے جاتے ہیں؟ سارے بولو یقین جانو اللہ کے لیے. ہماری کوئی رشتہ دار, ہم تو یہ جو طالب کا طبقہ ہے نا بھائی, یہ تو وہ طبقہ بنا دیا گیا اس زمانے میں. لوگوں کی ایک بڑی تعداد ان کو دیکھ کر کے بھی کہتی ہے کہ بنیاد پرست ہے, دہشت گرد ہے, خطر. ہم میں سے کسی ایک کی غلطی پکڑی جائے, ہم ان غلطی میں پہلے مانتا ہوں غلط ہوں, اور یقین جانی ان سارے طالبوں سے سب سے بڑا گناہ گار ہے. حقیقت ہم گناہ گار ہیں, لیکن غلطی جو پکڑی تو ایسا پکڑا کے بس. تو اس لیے کوئی ہماری ذات کے لیے ہمیں دیتے ہیں تو ہمارے اللہ کی وجہ سے کہ یہ اللہ کے طالب ہے. احسان کسی کا نہیں کیا. اگر مدرسہ قبول کرتا ہے تو وہ خوش ہوتے, شکر ہے لے لیا, نہ نہیں کر دیا. صبح ہم مدرسے نہیں لیتے, مفت میں چلنا ہو. اللہ اللہ تو کتنی بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں. قرآن ہے. باتیں تو لمبی ہو جائیں گی, آج کچھ یہ باتیں عرض کرنی تھی اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنانی تھی. آپ وہ سنتے جائیں گے, سمجھتے جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے. اس دعا میں آپ علیہ السلام نے پہلے اللہ کے حضور میں ایسی عبدیت کا اظہار فرمایا. سبحان اللہ. آپ اللہ سے مانگتے تھے, اپنی بندگی کا خوب اظہار ہوتا تھا, خوب بندگی کا اظہار ہوتا تھا. اس کے بعد پھر اللہ سے مانگا, اللہ کے ناموں کا وسیلہ دے دے کر. سب سے بڑا وسیلہ اللہ آپ کے نام کے واسطے سے. اللہ کے نبی کیسے مانگے, اور اللہ کے ناموں کا اتنا وسیلہ سبحان اللہ, حیران ہوتا ہے. اب اتنی ابدیت کے ساتھ اور اتنے واسطوں کے ساتھ جو دعا ہے وہ کس چیز کے متعلق ہے؟ صرف ایک چیز, وہ ہے قرآن کے متعلق. اسی قرآن کی افادیت ہمارے لیے ہو, اور وہ بھی ہر طرح آئے. آپ سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک. ابراہیم عبد الناصر کو کہنا کل یہ 2 جگہوں پر دعا لکھی ہوئی نظر آئی کمپیوٹر سے. اللہم انی عبدک, اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں. یہ عبدیت ہے. انی تحقیق میں آپ کا بندہ ہوں. اللہ کے نبی کیسے مانگتے تھے؟ میں دعا کا کچھ مطلب عرض کر سکتا ہوں. اس دعا کی جو گہرائی, پھر میرے محبوب کے مانگنے کا جو انداز, دنیا میں کوئی اس کا تصور کر ہی نہیں سکتا ہے. ایسی عبدیت, ایسی باتیں کہ سبحان اللہ. ہم اس بات پر خوش ہیں کہ دعا کے اندر الفاظ نبوت کے تو موجود ہیں. ہم جب دعا مانگیں گے تو کون سے الفاظ سے مانگیں گے؟ جو نبوت کی زبان اقدس سے ظاہر ہوئے تھے. جو دعائیں منقول ہوتی اس جیسی کوئی دعائیں نہیں ہوتی. اللہم, اللہ, اے اللہ میں آپ کا بندہ ہوں. وابن عبدک, میں آپ کے بندے کا بیٹا ہوں. عبدیت ایسی کہ اوپر تک سب بندے ہیں.
بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک آپ کی ایک باندھی کا بیٹا ہوں، میں بھی غلام عبد، باپ بھی ماں بھی، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، یوں بھی مانگیں تو مانگا جا سکتا ہے اللہ میں آپ کا رسول ہوں، مگر ابدیت کا انداز تو دیکھیں، اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، سبحان اللہ۔ میرے بھائی سمجھو، میں اور آپ تھوڑے سے مولوی بن جائیں اور مولویت کا پھندن لگ جائے مانگنے میں، بس چیز بڑی ہوں، اللہ کہاں نہ کریں گے مجھ کو، اللہ بھی ایسے نہ ادھر ہاتھ باندھ اللہ کچھ ہی، اللہم محبوب کی باتیں ہیں، سبحان اللہ، سبق ہے ہر چیز میں، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک، میری پیشانی آپ کے قبضے میں آپ کے قبضے میں ہوں، باہر میں کسی کی پیشانی قبضے میں، پورا آپ کے قبضے۔ دیکھیے یہ عاجزی کا انداز، یہ التجا کا انداز، ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک، آپ کا حکم میرے اندر جاری ہے، آپ کی حکم میرے اندر جاری ہیں، احکامات آپ کے میرے اندر جاری ہیں، عدل فی قضاؤک، آپ نے میرے متعلق جو بھی فیصلے فرمائے ہیں وہ سب میرے لیے عدل والے ہیں، انصاف والے ہیں، اللہ کی کسی قضا پر کوئی سوال اعتراض نہیں، یہ بھی سبق آیا، جو بھی قضا کبھی نہ کہا کرو میں غریب ہوں کیوں ایسے ہوا قاضی، میں بیمار ہوا قضا کیوں ملی، میرے ذہن میں یہ چیزیں، میں کمزور سے کیوں ایسے، نہیں، عدل فی قضاؤک، رب کی جو قضا ہے، رب کے جو فیصلے ہیں وہ سب عدلیت، آپ کی باتوں کے اندر تو کیا سے کیا چیزیں جو میرے اور آپ کے لیے سبق ہے وہ عرض کروں آگے، پھر سوال شروع ہے، اسألک، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سبحان اللہ، یہ کسی سے مانگنے کا عاجزی کا لفظ ہوتا ہے، ادھر ہم کسی سے کچھ مانگتے ہیں عموماً نہیں کہتے اسی سوال کرتا ہوں، وہ فقیر جو ہوتا ہے نا وہ مانگتے لوگوں سے وہ کہتے ہیں سوال کرتا ہوں، سبحان اللہ کے حضور اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، سوال کرتا ہوں، اسألک بکل اسم ہو لک، بکل اسم ہو لک، آپ سے مانگتا ہوں آپ کے ہر اس نام کا واسطہ دے کر جو آپ کا نام، اللہ سے مانگا اللہ تعالیٰ کے ہر نام کے وسیلے سے اور برکت سے، بکل اسم ہو لک، پھر آگے سنو تفسیر ہے، سمیت بہ نفسک، جو آپ نے اپنی ذات کے لیے نام رکھے ہیں، ہر اس نام کے وسیلے سے برکت سے مانگتا ہوں، او انزلتہ فی کتابک، یا جو آپ نے اپنے نام اپنی کتاب میں نازل کیے، سابقہ کتابیں، صحیفے، قرآن مجید، اللہ کے نام پہلی کتابوں میں بھی آئے، قرآن میں بھی آئے، اللہ آپ کے ان ناموں کے واسطے سے بھی مانگتا ہوں جو آپ نے اپنی کتاب میں نازل کیے، او انزلتہ فی کتابک، او علمتہ احدا من خلقک، میں آپ سے مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں آپ کے ہر اس نام کے واسطے سے، وسیلے سے، جو آپ نے وہ اپنا نام اپنی مخلوق میں سے کسی ایک کو سکھلایا، فرشتوں کو سکھلایا، انبیاء کو سکھلایا، انسانوں کو سکھلایا، اللہ نے پرندوں کو سکھلایا، جانوروں کو سکھلایا، چیونٹیوں کو سکھلایا، اللہ نے اپنی ساری مخلوق کو اپنے مختلف نام سکھلا رکھے ہیں، کوئی اللہ کو اس نام سے پکارے، کوئی اللہ کو اس نام سے پکارے، میرے اللہ کے نام سارے ہی الاسماء الحسنى، خوبصورت نام، ہر نام کی ایسی انتہا کہ کوئی اس کی گہرائی کو سمجھ نہیں سکتا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، او الہمت عبادک،
یا آپ نے اپنے خاص بندوں کے دل کے اندر القاء اور الہام فرما دیے، ان ناموں کے واسطے سے بھی مانگتا ہوں۔ او استأثرت به فی مکنون الغیب عندک، آپ سے میں آپ کے ان ناموں کے واسطے سے بھی مانگتا ہوں جو آپ نے وہ نام کسی کو نہیں بتلائے ہیں اور اپنے ہاں عالم غیب میں اپنے پاس صرف رکھے ہیں۔ وہ نام نہ کسی نبی مرسل کو معلوم، نہ کسی ملک مقرب کو معلوم، ان تمام ناموں کے واسطے سے۔ کتنے نام آئے، کتنی پیاری دعا۔ اب ان تمام ناموں کے واسطے سے کیا مانگا تو سنیے، ان تجعل القرآن العظیم، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اللہ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا۔ ساری دعا، بنور بصری وشفاء صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی، سارا کچھ آ جاتا ہے۔ صرف قرآن کی دعا، اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ سمجھ نہیں سکتا ہوں کہ اس کے کیا کیا معنی، جو ذرا سمجھ آوے وہ ذرا عرض کروں۔ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ بہاریں بھی ہوا کرتے ہیں، آج دنیا نے پتہ نہیں کن کن چیزوں کو اپنے دل کی بہار بنا رکھا ہے۔ کسی نے دل کی خوشی اور بہار اس کو بنایا، مجھے ڈاکٹریٹ کی سند مل جائے۔ کسی نے اپنے دل کی بہار اس چیز کو بنایا، دل کی خوشی اس چیز کو بنایا، بڑا بیرسٹر وکیل بن جاؤں، انجینئر بن جاؤں، جرنیل بن جاؤں، کرنیل بن جاؤں، دنیا کا بادشاہ بن جاؤں، ذرا سرخ اور 5-5 ہزار کے نوٹوں کی گڈیاں ہوں، دل کی بہار یہ۔ کوئی بڑی کوٹھی کو دل کی بہار بناتا ہے، کوئی سفید چمڑی والی عورت کو اپنے دل کی بہار بناتا ہے۔ دنیا کے اندر بہاریں مختلف ہوتے ہیں۔ میرے محبوب نے اللہ کی حضور میں اتنی عاجزی اور عبدیت کے ساتھ اتنے واسطوں سے جو مانگا تو یہ مانگا، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ اللہ اللہ، میرے محبوب کے لیے تو قرآن دل کی بہار تھا ہی تھا، اس کیفیت کو تو کوئی جان نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے اولیاء سے پوچھو کہ ان کے ہاں قرآن دل کی بہار کیسے بنتا ہے۔ ساری خوشی قرآن میں، قرآن کی تلاوت، دل کا اطمینان، قرآن پہ عمل، دل کا اطمینان، قرآن کا مدرسہ، دل کا اطمینان، قرآن کی تعلیم مسجد کے اندر، دل کا اطمینان، قرآن نماز پہ پڑھے، دل کا اطمینان، قرآن کی طالبی کرے، دل کا اطمینان، قرآن کے لیے پردیسی کرے، دل کی بہار، قرآن کو پڑھائے، دل کی بہار۔ بے شک دال اور آلو کھائے گا مگر قرآن مجید کو اپنے دل کی بہار سمجھے گا۔ اگر اس کے مقابلے میں پوری دنیا بھی لا کے دو، ایک ٹھوکر پہ رکھ دے۔ حضرت شیخ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ تھانوی کو فرماتے تھے، جب قرآن پڑھتا ہوں تو حالت یہ ہوتی ہے، کہتا ہوں ہر چیز چھوڑ دوں، صحرا میں جا کے بیٹھوں، بس قرآن پڑھوں اور قرآن والے کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں۔ یہ اللہ والوں سے پوچھ، مزہ بہت ہے، سچ سچ پوچھو مزہ بہت ہے۔ جب طالب کو قرآن میں مزہ ہے تو اس وقت پوچھا کر۔ اب دنیا کو تو کیا پتا، ان تجعل قرآن بہار سمجھ ہے، مزہ ہی آ جائے، بہار بہار۔ اور سنو گے بہار، جب موسم میں بہار آتا ہے، موسم میں بہار آتا ہے تو پھر کیا ہو، سردیاں ختم ہوں گی نا، موسم میں بہار آئے گا، تمام درختوں کے پتے سر سبز ہو جائیں گے، پھول والوں پر پھول آئیں گے، پھل والوں پر پھل آئیں گے۔ کہتے موسم میں بہار آ گیا، ہر درخت پہ بہار ہوتی ہے، خوب مزے ہوتے ہیں، خوب لطف ہوتا ہے، اس میں پیسے کی آمدن ہوتی ہے۔ اللہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ موسم بہار درخت پہ آتا ہے، درخت پہ پھول اگتے ہیں، موسم بہار، بہار جب درخت پہ آوے تو وہاں پر پھل اگتے ہیں، اور جس دل پہ قرآن مجید کی بہار آ جاوے تو اس دل پہ ایمان کا درخت اگتا ہے، نماز کے درخت اگتے ہیں، روزے کی کھیتی اگتی ہے، اللہ کے ذکر اور تلاوت کا سبزہ دل کے اوپر پھیل جاتا ہے۔ جب قرآن کی بہار دل پہ آتی ہے تو سبحان اللہ، پورا دل میرے اللہ کے ذکر میں، معرفت میں، عبادت میں، محبت میں، رضا میں، دل تو یوں چاہے کہ جان ہی اسی کے لیے قربان کر دی۔
کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ ہمارے دل پر بھی قرآن کا کوئی اثر ہوئے؟ قرآن پڑھیں۔ قرآن ایک بیج ڈالتا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کیا نماز پڑھتا ہے؟ قرآن ایک بیج ڈالتا ہے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، قرآن ایک بیج ڈالتا ہے کہ کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ، یہ قرآنی احکامات، یہ موسم بہار آ گیا، قرآن بیج ڈالتا جاتا ہے۔ بتلاؤ نہ کیا دل کے اوپر قرآن کی بہار کا کوئی اثر بھی پیدا ہوئے؟ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، مانگا کرو گے نا انشاءاللہ، دعا میں لکھوا دوں، یاد کر لینا، مانگا کرو، کبھی کبھی دل لگا کر لفظ لفظ پہ ٹھہر کر کے مانگا کرو۔ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری، آنکھوں کا نور بنا دے، آنکھوں کا نور۔ کبھی دیکھو نا، وہ کسی چیز کو بندہ دیکھتا ہے، دل بڑا چاہے تو آنکھیں چمک اٹھتی ہیں، کہتے واہ آنکھوں میں چمک، سبحان۔ قرآن دیکھو تو مزہ آئے۔ قرآن دنیا کو دیکھا، کوٹھیوں کو دیکھا، گاڑیوں کو دیکھا، دیکھنے میں کیا آئے ہے تو آنکھوں میں ہی تاریکی چھائے، دنیا کے خواہشات کا اندھیرا چھا جائے۔ اللہ کے قرآن کو دیکھ، میرے رب کا قرآن یہ ہے، اس کے لفظ کو دیکھے گا، اللہ دیکھنے کا ثواب دیں گے، اس کے لفظ کو پڑھے گا، اللہ پڑھنے کا ثواب دیں گے، اس کو سنے گا، اللہ سننے کا ثواب دیں گے۔ اللہ کا قرآن ہے، سبحان اللہ، مزہ ہی آ جائے۔ ایسے قرآن پڑھو، ایسے دیکھا کرو۔ نور بصری وشفاء صدری، دل کے اندر جو گناہوں کی بیماریاں، برائیاں وغیرہ وغیرہ، اللہ میرے دل کی شفا بنا دے، دل میں جو روگ ہو جاتے ہیں۔ یہ امت کے لیے تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی کی تو عبدیت یوں مانگے، وہاں تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہ تھی، یہ تو کچھ بھی نہ تھا، مگر عبدیت تو دیکھے۔ میرے اور آپ کے لیے تعلیم تو دیکھ، قرآن پڑھ، قرآن سے اپنی روحانیت کی، روحانی بیماریاں اس کو کہتے ہیں، گناہ کی بیماریاں، برائیاں، ان کا علاج اللہ کے قرآن سے ہوتا ہے۔ اللہ قرآن کو میرے لیے شفا مانگو نا انشاءاللہ، پھر قرآن پڑھو گے، قرآن سنو گے اور دل کی بیماریوں کو شفا ملتی چلی جائے گی۔ صرف یہ نہیں، وجلاء حزنی، جو میرے حزن، میرے غم ہیں، اللہ ختم فرما دے قرآن سے، سبحان اللہ۔ قرآن بندہ پڑھے گا نا، کوئی غم کوئی چیز ہے، اللہ اطمینان دے دیتے۔ وَذَهَابَ هَمِّي وَغَمِّي، ہم جو ٹینشن اور جو پریشانیاں ہیں اور جو غم ہیں ظاہری، اللہ اسی قرآن کو ایسا بنا دے میرا غم بھی ختم ہو جائے، میرا غم بھی ختم ہو جائے۔ قرآن مجید اب روحانی فوائد کے لیے حصول منفعت کی بات بھی ہوا۔ کیسے ہوا؟ ربیع قلبی و نور بصری، اور جو پھر مضرت والی چیزیں ہیں ان کا علاج بھی ہوا، دفع مضرت بھی ہوا۔ کیسے ہوا؟ یوں ہوا، وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی، اس سے پہلے وشفاء صدری، یہ ہے اللہ کا قرآن۔ سبحان اللہ، مزہ آوے کہ نہ آوے؟ کیا خیال ہے؟ قرآن پڑھتے رہے نہیں پڑھتے رہے؟ پڑھے ہم ماشاء، ہماری اولاد بھی پڑھے، حدیث بھی پڑھے، طالب بھی بنے، عالم بھی بنے، اللہ کے قرآن کی خدمت بھی ہو، دین کی خدمت ہو۔ اللہ سے مانگا کرو نا، رو رو کے مانگا ہو اللہ۔ یہ تو ہے ہماری ایک سمجھ جو ہم نے قرآن حدیث سے سمجھ۔ ہمارے اور بھی کچھ خیر خواہ، خیر خواہ بہت ہی خیر، وہ ہمارے لیے بڑے پتہ نہیں اس کو کیا کہتے، فٹیف، وہ ایف ٹی ہوتا ہے، اس کو کیا مختصر اس کا؟ اچھا آپ کو بھی پتہ نہیں پھر کس کو ہوگا، میں تو اس کو فٹیف ہی کہتا ہوں۔ وہ دنیا کا ایک ادارہ ہے، زیادتی اس نے کی ہوئی ہمارے ملک کو گرے لاشت میں رکھا، پتہ نہیں گرے کیا ہو، میرا خیال میں ایسا کام ہے وہ سودی قرضے نہیں دیں گے ہم کو، معیشت کو ترقی نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں یہ کام کرو تو یہ خیر خواہی، تو ان کی خیر خواہی کا عالم اتنا ہوا، مدرسے اور مسجد اور طلباء کے لیے بھی خیر خواہی۔ آخر خیری یہ تو ہمارے حکمران یہ چاہتے، حاکم تو اپنی رعایا کے لیے خادم اور خیر خواہی ہوتا ہے، ہاں جی، بدخواہ تو ہوتا نہیں ہے، ہوتا ہے بلا۔ ابھی تو خیر ترتیب یہ بن گئی ہے کہ یہ تمام نظام اوقاف اور اوقاف کے اوپر پھر خاص افسران و نظم، وہ تو جو ہوگا ہوگا، ہمارے سر کے اوپر ایک تلوار لٹکے گی، وہ یہ ہوگی ذرا اونچ نیچ کی تقریر بھی خلاف، میں خلاف نہیں کر رہا ہوں، میں تو ان کو اپنا خیر خواہ کہہ رہا ہوں۔
فٹیف بھی وہ بھی، اگر ان میں انسانیت کے حقوق کی بنا پر بات ہو، اور یہ آگے 6 مہینے کے لیے بندہ غائب، کوئی فلاں چیز یوں کر لی، 1 سال سے 5 سال تک بندہ غائب۔ اچھا بیچارہ مولوی جو دال کھاوے 2.5 کروڑ بھی دے، سیدھی بات ہے۔ آپ یہ مدرسہ دیکھتے ہو نا اپنا، صرف یہ تو نہیں کروں، کراچی سے لے کر پشاور تک، کوئٹہ سے لے کر خیبر تک مدرسے میں دال کا ناغہ نہیں ہوتا ہے عید کے 4 دنوں کے علاوہ۔ اب بتلاؤ جی، ناغہ نہیں ہوتا ہے، ہوتا ہی ہم یہ غم دکھ سے تھوڑی کہہ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اپنا قرآن دے وے، حدیث دے وے، مشقت میں اللہ بہت دے، مشقت میں اللہ دیتے، یہ مشقتیں رنج و محنت کر نبی ند مرد کامل کیشا۔ تو سائیں اللہ تعالیٰ رحمت فرمائیں، بس ہم تو یہ کہیں ہم کو بس دال ٹھیک ہے، آلو بھی ٹھیک ہے، پٹاٹا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، یہ طالبی بھی ٹھیک ہے۔ یہ وہ ایک صاحب آئے لورا لائی کے تھے، ان کا کتنی تنخواہ؟ کہتے 1800 دیتے مہینے کا۔ وہ بھی شکر کر رہا تھا اتنا دے رہے، اچھا بھلا مفتی تھا، چلو کہیں تو ویسے اوپر 6 8 10 12، لیکن آج کل کے زمانے میں یہ کچھ نہیں۔ اچھا ہم کو اتنی تھوڑی تنخواہ بھی قبول ہے، شکر، بالکل کوئی ہمارا زور نہیں، کوئی دعویٰ نہیں، کبھی مطالبہ نہیں ہے، کبھی مدرسوں کے استاد مطالبہ نہیں کرتے محتمم سے صحیح تنخواہ ہم کو اتنا، کبھی بھی کہیں کسی مدرسے میں بھی مسجد والوں کو نہیں کہ ہم کو اتنا ماشاءاللہ، بس اللہ کے دین میں لگے، اللہ کے دین کا کام، یہ بھی ان کا احسان ہے، دے رہے ہیں، ورنہ ہم تو اپنے اللہ کی رضا کے لیے پڑھے، کیوں بھئی دال ملنا اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ جو اللہ، ورنہ جناب نہ دال ملے نہ آلو، ہم نے تو پڑھنا ہے اپنی جیب سے کرنا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، کوئی ہمارا مطلب، اور ہم کہتے ہیں ہم کو سکون سے یہ کام کرنے دو، یہ ہمارا کام نہیں، سچی بات ہے، ہمارا کام نہیں، آپ مانیں ہمارا کام نہیں، یقین جانیے یہ اللہ اور اس کے رسول کا کام، کوئی ہمارا ہے، جتنا میں زور لگاؤں یہ میرا کام، یہ میں بالکل میرے سارے دعوے جھوٹے، میرے اللہ کا کام، میرے رسول اللہ کا کام، میرے رب کے دین کا کام، میرے رب کے قرآن کا کام، میرے رب کی حدیث کا کام، بڑا آسان کام، بڑا آسان کام، اللہ نے اتنا آسان کیا، اس کے لیے ہم مرغے نہیں مانگتے، اس کے لیے ہم یہ چیزیں نہیں مانگتے، بس اللہ کی طرف سے جو مل رہا ہے۔ ارے بھائی نام تو ہے کہ دال کھاتے ہیں، ہے ایسے نام ہے، لیکن پتہ یہ دال کیا چیز ہوتی ہے پتہ نہیں پتہ، اللہ، لوگ میرے اللہ کے لیے رقم دے جاتے ہیں، یہ اللہ کی رقم ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے یہ دال مل رہی ہے، جو چیز بھی مل رہی ہے۔ ایسی دنیا میں کوئی کوئی مرغن کھائے مگر وہ اللہ والا ہوگا؟ وہ گھر میں جو ہم مرغے کھاویں وہ کوئی اللہ کے لیے اس کے پیسے ہوتے ہیں کیا؟ بکرا مسلم بھی آر پار، اور یہاں جو دال بھی ہوگی تو کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے رقم، اتنی طیب، اتنی مبارک کہ سبحان اللہ۔ پھر جو دے جائیں نا، پھر اللہ سے یہ بھی کہتے اللہ قبول فرما لینا، ادھر درخواست بھی کر لیتے اللہ قبول، مدرسے والے تو کرتے اللہ اس کے صدقے کو قبول کر، اس کی زکوٰۃ کو قبول کر، تیرے دین کے لیے تیرے لیے دے جاتے، اپنا بنا دے، یہ تو ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دعا آخر میں مانگ لو، پھر بات ختم۔ اللہم، آخر میں آمین کہہ دینا، جو ساتھ کہتے جائیں اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او الحمت عبادک او استأثرت به فی مکنون الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم
ربيع قلبي ونور بصري وشفاء صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. سب کہو آمین. میں نے تو ایسے پڑھ لیا الفاظ کی خوبصورتی مزید واضح ہوئی ہوگی، مگر آپ اللہ کے حضور میں جب مانگے تو بڑی عاجزی کے ساتھ مانگے. ہاں، اور اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن میں آل اولاد کو قیامت تک رکھے، یہ مدرسے یہ مدارس قیامت تک آباد رہیں، کہیں کسی کے بارے قبضے میں نہ جائیں، کوئی اس میں دخل نہ دے. یہ میرے اللہ کا قرآن ہم بھی پڑھیں، ہماری اولاد پڑھے، اولاد کی اولاد پڑھے، قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہو. ہم میں سے اگر کوئی پڑھنے پڑھانے والا نہیں ہے تو ان کو دیکھ کر کے دل تو خوش ہوتا رہتا ہے کہ کوئی ہمارے رب کے قرآن پڑھنے والے بھی موجود ہیں، دل تو خوش ہوتا ہے نا. اللہ ہم سب کو کامیاب فرمائے، آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.